بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگرچہ اسلام میں بلی حلال نہیں ہے لیکن اس کو پاکیزہ حیوانات میں شمار کیا جاتا ہے۔ جو بلیاں کسی کی ملکیت نہ ہو اسے پالنے میں کوئی حرج نہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ مر گئی، پھر اسی بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں گئی۔ جب اس نے بلی کو قید میں رکھا تو اس نے نہ پانی دیا اور نہ کھانا، اور نہ اس نے آزاد کیا تاکہ وہ خود کیڑے مکوڑے کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کر مارا تھا، اس لیے وہ جہنم میں گئی۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلی پالنا کیسا ہے اور دین اسلام بلی کو پالنے میں کیا حکم دیتا ہے۔ اس کے علاوہ بلیوں کے متعلق کچھ معلومات بھی دیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ بلی آج کل پالتو جانوروں میں سے ایک ہے۔ افریقی بلیوں کی کئی اقسام کو پالتی بلیوں کی آباء و اجداد سمجھا جاتا ہے۔ بلی کو پہلے شاید اس وجہ سے سدایا گیا کہ یہ چوہے کھاتی تھی، اور اکثر اوقات جہاں اناج محفوظ کیا جاتا ہے وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسان کے دوست اور پالتو جانور کے طور پر پالا جاتا تھا۔ پالتو بلی کے جسم پر لمبے یا چھوٹے بال ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر ان کی اقسام اور نسلوں کا تعین کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں بلی کے متعلق ذکر کیا گیا ہے۔ روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا پانی پی لے تو وہ پلید اور نجس نہیں ہو جاتا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو ہریسہ بھیجا۔ وہ نماز پڑھ رہی تھی، انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ وہ اسے رکھ دے تو بلی آئی اور آ کر اس میں سے کھا گئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے ہریسہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا، اور فرمایا، بلا شبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بلی پلید اور نجس نہیں، بلکہ یہ تو تم پر آتی جانے والی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ کشبہ بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ یہ کشبہ کے سسر ہے۔ ایک روز کشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے برتن میں وضو کے لیے پانی ڈالا تو ایک بلی آئی اور اسے پینا چاہا، تو ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے برتن کو بلی کی طرف کر دیا تاکہ وہ پانی پی لے۔ کشبہ کہتی ہے، آپ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دے کے جا رہی ہوں تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی، کیا تم اس سے تعجب کر رہی ہو؟ کشبہ نے کہا، جی ہاں۔ تو اس نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلی نجس نہیں بلکہ یہ تم پر آنے جانے والی ہے۔ ناظرین، جہاں گھر میں بلی پالنے کا سوال ہے تو اس کے بارے میں فقہا کہتے ہیں کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے، ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بلی موذی جانور نہیں ہے اور نہ ہی نجس ہے، اور اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ گھر میں بلی رکھنا فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑوں اور چوہے اور سانپ کو کھا جاتی ہے، اور نجس اس لیے نہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نجس نہ ہونے کا فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ نام ہی اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ وہ بلیوں پر رحم کرتے اور اسے پالتے تھے۔
حتیٰ کہ وہ اس کنیت کے ساتھ ہی مشہور ہوئے اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئے۔ علماء کرام کو بھی ان کا نام میں اتنا اختلاف ہوا کہ اس میں 30 کے قریب اقوال ہے۔ تو ناظرین، اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلی پالنا ثابت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نجس نہیں کہا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر میں بلی پالنا جائز ہے۔ جو لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں وہ درست ہے، لیکن یہ خیال رکھا جائے کہ جب بلی پائی جائے تو اس کی خوراک اور باقی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور اس کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف نہ دی جائے۔ ناظرین، آپ کو بلی کا ایک اور فائدہ بھی بتاتے ہیں جو کہ ماہرین نے بیان کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بہت پسند ہے اور انسان بھی اس سے محظوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ پالتو بلی کو اپنے ساتھ لپٹا کر بٹھایا اور سلایا جائے۔ یہ نہ صرف آپ بلی کو خوش کریں گے بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گا۔ لہٰذا آپ بلی کو ڈپریشن کم کرنے کی غرض سے بھی پال سکتے ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو مزید معلومات فراہم کرتے ہیں جو کہ ماہرین کی تجربات کے بعد سامنے آئی ہے۔ یہ معلومات بہت دلچسپ اور عبرت انگیز ہے اور ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہے جنہوں نے بلی پال رکھی ہے اور اس کا شوق رکھتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہے۔ دو بلیاں آپس میں بھی میاؤں کر کے بات نہیں کرتی، تو جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے جان لے کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آپ کو بلی کے مونچھوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مونچھوں کے ذریعے بلی اپنا توازن برقرار رکھتی ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح اکثر سینگوں والی جانوروں کے سینگوں کے متعلق یہی تاثر پایا جاتا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ تاثر سراسر غلط ہے۔ بلیوں کی مونچھوں کا اس کے جسمانی توازن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلی کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہے۔ یہ فاصلے، جگہ اور مختلف اشیاء کے سائز کا پتہ لگاتی ہے اور بلی کو اس سے آگاہ کرتی ہے۔ حتیٰ کہ اندھیرے میں بھی بلی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بھی فاصلے یا کسی بھی چیز کے سائز کا پتہ چلا لیتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بلی کی مونچھیں تنگ جگہوں، مثال کے طور پر چوہوں کے بل وغیرہ کے سوراخ کی چوڑائی کا بھی اندازہ لگاتی ہے۔ بلی اندھیرے میں بھی اپنی مونچھوں کے ذریعے کسی بل کا پتہ چلا لیتی ہے کہ وہ کتنا چوڑا ہے۔